پکوین آبو کرہے گراو آکھن بکار تس آبدارس. نوحہ اخ صنف کشمیری یا اردو لینگویج ہز یتھ مز غمک اظہار کرنا ان کانٹیکسٹ آف کربلا. میرے لیے نوحہ لکھنا ایک ریسپانسبلٹی کی طرح آیا. میرے دادا مرحوم سید اکبر جے پوری صاحب نوحہ لکھا کرتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو دائروں میں جب نوحے پڑھتے تھے تو میں ہمیشہ اس بات سے اٹریکٹ ہوتا تھا یا اس بات پر غور کرتا تھا کہ یہ والا نوحہ کس نے لکھا ہے. تو میرا ہمیشہ وہ رہتا تھا کہ شاعر کا پراسپیکٹیو یا کون ہے اس کا شاعر جس نے یہ لکھا ہے. تو اس طرح میرا یہ جو سفر ہے شروع ہوا. لیکن ایک عمر آ کر مجھے پتہ چلا کہ اب میرے اوپر میرے شانوں پہ یہ ذمہ واری ہے کہ مجھے نوحہ لکھنا ہے. یتھی محرم ین وول یا ریت زٕ ریت مے آٹومیٹکلی اگر بہ غزل لکھنے خاطر یا نظم کانٛہہ تہِ چیز لکھنے خاطر قلم تُلہٕ مے ہمیشہ گژھان یہ اکھ زٕ ریت برونٛٹھ کہ بہٕ نوحہ لکھنٕچ کوٗشش کران. مے ہمیشہ نوحو خیال یوان. ایک ایسے دور میں جہاں میں جی رہا ہوں جہاں ایک طوفان ہے, جہاں دھول ہے. سال بھر ہم بھی اس گرد و غبار میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہمارا قلم بھی کہیں نہ کہیں میلا ہو جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ محرم کے مہینے آتے آتے ہی پھر سے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے اس قلم کو اور وہ سیریسنس آ جاتی ہے. دیکھیے آپ ایک سانحے کے بارے میں لکھ رہے ہیں, آپ شہادتوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں, آپ مظلومیت اور غربت کے بارے میں لکھ رہے ہیں. تو آپ کا نظریہ دنیا کو دیکھنے کا ہے وہ بھی بالکل ویسا ہی بن جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ میں کیسے دنیا کو دیکھتا ہوں. میری اینک جو نوحہ لکھنے کی وجہ سے بنی ہے وہ سب سے اہم ہے اور سب سے بڑا بدلاؤ ہے جو میری زندگی میں نوحہ لکھنے کے بعد آیا. غضب آئے گا اونچے پربتوں کو اگر کوئی یہاں سازش رچے گا. مرثیہ بنیادی طور پہ یہ بھی ایک جنر, ایک صنف سخن ہے شاعری کی اور نوحہ بھی صنف سخن ہے شاعری کا. مرثیہ طویل ہوتی ہے جہاں پہلے سے لے کر آخر تک کی بات کی جاتی ہے. نوحہ کمپیریٹیولی شارٹ ہوتا ہے, نوحہ چھوٹا ہوتا ہے. نوحے کا ایم دائرے میں پڑھنا یا گنگنانا یا گا کر پڑھنا ہوتا ہے. یہ عام طور پہ چھوٹی محفلوں میں پڑھا جاتا ہے یا دائروں میں پڑھا جاتا ہے. اس کا اور یہ ایک نظم ہوتی ہے جبکہ وہ ایک طویل نظم ہوتی ہے مرثیہ. آج نوحاس مز یہ تہ کران انوالو کہ وقتس مز ونکی کس دورس مز کربلا برپا یا ونکی کس دورس مز ظلم برپا تر ریلیٹڈ تہ ہیکان تر مز شعر لکھت یا کانٛہہ لائن لکھت. کربلا کی کہانی ایک طاقتور اور ایک کمزور کی کیا کہہ سکتے ہیں ٹکراؤ ہے ان کے بیچ میں, ہے نا. یہ ٹکراؤ جو ہے یہ وہاں سے نہیں کہ یہ ہمارے اندر سے شروع ہوتا ہے. کشمیر میں جو نوحہ لکھا جاتا ہے اس میں کشمیر کی لینڈسکیپ ہوگی. کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ کربلا ہر سماجی مسائل, ہر دور کے مسائل کو کسی نہ کسی طرح سے ایڈریس کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ نوحہ جو ہے ایز جنر ایوالو ہو رہا ہے. اس زمانے میں جو ذہن تھے, جو سیاسی اور سماجی اور باقی معاملے مسئلے تھے وہ اس زمانے کے نوحے میں آ رہے تھے. آج جدید دور کی جو پریشانیاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو جتنی بھی نسلیں آتی جائیں گی قیامت تک, جتنے بھی لوگ آتے جائیں گے وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کریں گے اور اپنے اپنے سماجی سیاسی مسائل کو نوحے کے ذریعے پیش کریں گے.